وہ غفور الرحیم ہمیں نعمت دے اور ہم اپنی بے وقوفی سے اسے زحمت میں بدل لیں تو ظاہر ہے قصور ہمارا ہے۔ چھری کو اگر ہم اپنے ہاتھ کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور سبزی کاٹنے کے لیے نہیں استعمال کرتے، یا بجلی کو مس یوز کر کے ہم کرنٹ لگوا بیٹھتے ہیں اور اس سے پنکھا چلا کر ہوا نہیں لیتے، تو ظاہر ہے یہ ہمارا قصور ہے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم اگر اس کو درست طور پر استعمال نہیں کر پاتے اور اس کو زحمت میں بدل لیتے ہیں تو پھر قصور ہمارا ہے۔ بہت سے آبی ماہرین تو آپ کو بہت اچھی طرح سے بتا ہی رہے ہیں کہ ہم اگر دریاؤں میں تجاوزات نہ قائم کرتے اور پتہ نہیں کیا کیا طریقے ہم استعمال کر لیتے، ڈیم بنا لیتے، تو ہم اس پانی کو پریزرو کر سکتے تھے، خشک سالی کے زمانوں میں استعمال کر سکتے تھے، کھیتی باڑی کے لیے استعمال کر سکتے تھے، اور یہ ہمارے لیے زحمت نہ بنتا۔ لیکن اس سب سے ہٹ کر بھی اگر ہم اب جو کچھ ہو چکا ہے ہم اس کو ریورس نہیں کر سکتے، اور سرکار کہتی ہے کہ جی اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اس راستوں سے تجاوزات کو صاف کریں اور بہت سے ڈیم بنائیں، اور بہت سے لوگوں کے ڈیمز پر تو خاص طور پہ تحفظات بھی ہیں۔ چنانچہ ان دریاؤں کے راستوں کو صاف کرنا، ان کے کناروں کو اونچا کرنا، اور ان کے جو بند بیراج ہیں ان کو ٹھیک کرنا، ان کے اوپر سے جو پل وغیرہ گزر رہے ہیں ان کو اونچا کرنا، ٹھیک کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ اب آسان نہیں ہے، اس پہ بلینز آف ڈالرز لگتے ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، لہٰذا اب جو کچھ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے۔ اب یہ صدیوں کے سفر کے دوران جو بھی ہم نے تجاوزات قائم کر لی ہیں، جو بھی ہم نے مسئلے بنا لیے ہیں اپنے اس اریگیشن سسٹم کے ساتھ، اب ان کو انڈو کرنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت زیادہ پیسے چاہیے، اور اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، لہٰذا جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم گاہے گاہے کرتے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم سے کوئی توقع نہ رکھیں۔ کیا حکمرانوں کا یہ دعویٰ واقعی درست ہے؟ کیا واقعی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یا ول نہیں ہے؟ ول اگر ہمارے پاس ہے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس ول ہی نہیں ہے، ہمارا ارادہ ہی نہیں ہے، نیت ہی نہیں ہے، تو پھر واقعی ایک المناک صورتحال، ایک تشویشناک، ایک افسوسناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس گتھی کو سمجھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ گلگت اور خیبر پختونخوا جہاں سے سیلاب شروع ہوتے ہیں، وہاں پر پہاڑ ہیں، پتھریلی زمینیں ہیں، ان کو توڑ کر اگر ہم کوئی ریزروائر بنانا چاہیں، کوئی پانی کو پریزرو کرنے کا ذخیرہ بنانا چاہیں، کہ ہم یہ کریں کہ دریا سے اگر پانی بفر کر نکلے تو وہ اس ریزروائر میں چلا جائے، تو یہ ذرا مشکل کام ہے، کیونکہ پیسے بہت زیادہ لگتے ہیں۔ حکومت بالکل ٹھیک کہتی ہے، اوپر والے علاقوں میں ڈیم بنانا ہو تو بہت ہی زیادہ پیسہ لگتا ہے، بہت ہی زیادہ وقت لگتا ہے، پہاڑوں کو چیرنا کاٹنا آسان نہیں ہے، اور اس ٹوپوگرافی میں ڈیم بنانا بہت مشکل کام ہے، سال بھی بہت لگتے ہیں اور پیسے بھی بہت لگتے ہیں۔ چنانچہ ڈیم پر تو بہت سے لوگوں کو تحفظات بھی ہیں، تو ڈیم کے تو ہم آپشن کو اس وقت رد کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک سادہ جھیل، ایک سادہ تالاب، دریا جس جگہ سے بپھرتا ہے اور پانی جوش مار کر باہر نکلتا ہے، ان جگہوں پر ہم دریاؤں کے کناروں پر اگر چھوٹے چھوٹے تالاب یا جھیل ٹائپ صرف ریزروائرز بنا دیں جو مکمل طور پر کنٹرولڈ ہوں، جن سے پانی انسان کی مرضی کے بغیر خود بخود باہر نکل کر نہ جا سکے، اور وہ ہماری اندیکھے، ہمارے ان انفارمڈ حالت میں کسی جگہ سیلاب کا باعث نہ بن سکے، ایسے کوئی چھوٹے موٹے ریزروائرز اگر ہم دریاؤں کے کنارے بنانے کی کوشش کریں، اور وہ کوشش ہم گلگت یا خیبر پختونخوا میں کریں، تو پیسے بہت زیادہ لگتے ہیں۔ سرکار کا دعویٰ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ پہاڑی زمین ہے۔ پنجاب جہاں سے یہ دریاؤں کا سفر شروع ہوتا ہے، یعنی جہلم اور اٹک اور یہ سب جو پوٹھوہاری علاقہ ہے راولپنڈی کا، یہ بھی بڑا سخت پتھریلا علاقہ ہے، یہاں پر بھی ہمارے لیے اگر ریزروائر بنانے ہیں تو بہت مشکل کام ہے۔ لیکن جب گجرات، گجرانوالہ اور لاہور اور قصور اور بہاول نگر اور ملتان اور بہاولپور سے لے کر آگے سندھ کے تمام علاقوں تک اگر ہم بات کریں کہ ہم دریاؤں کے کناروں پر کوئی چھوٹے موٹے تالاب، کوئی چھوٹے موٹے واٹر ریزروائر، کوئی جھیلیں بنا سکیں، تو کیا اس پر پیسے زیادہ لگتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ یہاں پر زمین مٹی ہے یا ریت ہے، پتھر اور پہاڑ نہیں ہے، یہ ایک آسان قسم کی ٹوپوگرافی ہے۔ اس جگہ پر اگر ہم نے 50,000 کیوبک فٹ کا ایک چھوٹا سا واٹر ریزروائر بنانا ہو تو 200 سے 300 ملین روپے، یعنی 20 سے 30 کروڑ روپے اس کا خرچ آتا ہے۔ ظاہر مختلف قسم کی زمینیں ہیں، مختلف قسم کی جگہ ہے، مختلف قسم کی سرکمسٹانسز ہیں، تو ایک رف اسٹیمیٹ کی طرف ہم صرف اس وقت جا رہے ہیں۔ 200 سے 300 ملین روپے کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے 10 ریزروائر بنانے ہیں 50,000 کیوبک فٹ کی کیپیسٹی کا، ان میں سے ہر ایک ریزروائر ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 3 ارب میں فرض کر لیں کہ ہمارے 10 ریزروائر بن گئے، اور 3 ارب میں 10 ریزروائر بن گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے
50 ریزروائر بنانے ہیں تو ہمارا 15 ارب روپیہ لگ گیا. یہ ایک ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے, ظاہر ہے اس میں کوئی 1-1.5 ارب آگے پیچھے ہو سکتا ہے, یہ ایک اندازہ ہے. تو یوں 50 ریزروائر اگر ہم بنا لیں 15 ارب روپے میں, جس میں سے ہر ایک ریزروائر میں 50,000 کیوبک فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہو, تو آپ سوچیں کہ تقریباً ہم نے 50 لاکھ کیوبک فٹ پانی پریزرو کر لیا ہے. وہ سیلاب نہیں لا سکا, وہ جب دریاب سے بپھرا تو وہ جھنگ میں, چنیوٹ میں خاص طور پر جہاں پر اس نے تباہی مچانا شروع کی, اگر ہم وہاں چناب کے کنارے ایسے کوئی 10 ریزروائر دائیں جانب 10 ریزروائر بائیں جانب یعنی دریا کے دونوں کناروں پر ہم نے بنائے ہوتے, اسی طرح آگے ہم نے گنڈا سنگھ پہ کیا ہوتا, اسی طرح آگے ہم نے پاک پتن, عارف والا, ہم نے یوں اگر کوئی 50 ایک ریزروائر فرض کریں آخر تک پنجنت تک ہم صرف پنجاب میں بنا لیتے. ابھی ہم صرف پنجاب کی بات کر رہے ہیں, سندھ کی بات نہیں کر رہے, صرف پنجاب میں ہم یہ 50 ریزروائر بنا لیتے, یعنی ہم جہلم, جھنگ, چنیوٹ سے شروع ہوتے اور گنڈا سنگھ والا اور بابو صابو اور ادھر سے چلتے ہوئے ہم پھر ملتان تک چلے جاتے. یوں ہم دریا کے کنارے اگر 25 رائٹ کینال پر, رائٹ بینک پر اور 25 لیفٹ بینک پر چناب کے, ستلج کے اور راوی کے تقسیم کر کے ہم بنا لیتے, تو نتیجہ کیا ہوتا کہ 50 لاکھ کیوبک فٹ پانی ہم ان ریزروائرس میں سٹور کر سکتے تھے, اور پیسے ہمارے کتنے لگ رہے ہیں, 15 ارب روپے. ہو سکتا ہے 16 لگ جائیں, ہو سکتا ہے 17 لگ جائیں, ہو سکتا ہے 14 لگ جائیں, یہ ایک ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے. اور مریم نواز حکومت کا لیپ ٹاپ اسکیم کا مالی سال 2025-26 کا بجٹ ہے 15.1 ارب روپے. کیا اب کچھ کہنے کی ضرورت ہے, یا بات بہت سادہ اور بہت سیدھی ہے؟ اگر لیپ ٹاپ اسکیم کا بجٹ 15.1 ارب روپے ہے اور اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کا بجٹ اس سے زیادہ ہے, اور جو آپ بے شمار قسم کے کارڈز لانچ کر رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں کون سی کمیونٹی کے لیے, کوئی کون سی کمیونٹی کے لیے, ظاہر ہے چونکہ آپ نے صحت کارڈ اور بے نظیر انکم سپورٹ کا کارڈ بند کر کے اپنے کارڈ اوپر لانے تھے, نون لیگ کی تشہیری مہم چلانی نہیں تھی, تو آپ نے کو 50 قسم کے کارڈز لانچ کر دیے ہیں. وہی ایک BISP کا کارڈ تھا جس سے آپ چاہے وہ اقلیتی خواتین ہیں, چاہے وہ معذور افراد ہیں, چاہے وہ بیوگان ہیں, سب کو آپ اسی کارڈ سے کیٹر کر سکتے تھے. ایک ہی ہیلتھ کارڈ سے آپ تمام مریضوں کو کیٹر کر سکتے تھے, لیکن آپ نے ڈائلسس کے مریضوں کے لیے الگ کارڈ, اور دل کے مریضوں کے لیے الگ کارڈ, حادثات میں زخمی ہونے والوں کے لیے الگ کارڈ, ہر کارڈ پر مریم بی بی کی تصویر. یہ جو آپ کام کر رہے ہیں جن پہ آپ اربوں نہیں کھربوں روپیہ لگا رہے ہیں, اور اس کے برعکس اگر آپ نے 50 لاکھ کیوبک فٹ تک پانی ذخیرہ کرنا ہوتا اور آپ اس کے لیے کوئی 50 آپ نے یہ ریزروائر بنانے ہوتے تو آپ کے 15 ارب روپے لگنے تھے. اب بتائیں کہ آپ کی ول نہیں ہے, آپ کی خواہش نہیں ہے کہ آپ سیلابوں سے بچائیں ان علاقوں کو, یا مسئلہ کوئی اور ہے؟ آپ تجاوزات بھی صاف کریں, آپ جو دریاؤں میں جو مٹی اور پتھر اب بھر آئیں گے جب سیلاب اتر جائے گا تو دریاؤں کی گزرگاہوں کو بھی صاف کریں, نہروں کی گزرگاہوں کو بھی صاف کریں. وہ جو بھل صفائی ہم سنتے ہیں اس مہم کو زیادہ ایکٹیویٹ کریں جس حد تک ممکن ہے. آپ کوئی 70-80% تو تجاوزات صاف کریں, آپ تجاوزات صاف کریں اور یہ بھل صفائی کو انشور کریں, اور جو بند ہیں ان کو پختہ کریں, اور یہ ریزروائرز بنائیں, اور اس سارے کام پہ آپ کے 30 ارب روپے سے زیادہ نہیں لگیں گے. اگر آپ یہ 30 ارب روپیہ ایک سال میں لگانا پنجاب حکومت کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں یہ ریزروائر بھی چھوٹے چھوٹے ہیں. آپ محسن سپیڈ والے جو آپ کے کنٹریکٹر ہیں جو اسلام آباد میں پل بناتے ہیں, جو راتوں رات ٹوٹ جاتا ہے وہ والے نہیں, اس طرح کے کنٹریکٹرز کو جن سے آپ نے میٹرو اور اورنج لائن کی ٹریکس بنوائے ہیں جو صبح دوپہر شام کام کر سکتے ہیں, ان کنٹریکٹر سے کہیں کہ یہ 50 آپ کو ایک سال کے اندر بنا دیں, چلے 2 سال میں بنا دیں. ان کے لیے یہ پونڈ بنانا, یہ تالاب بنانا 50 ہزار کیوبک فٹ پانی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اور آپ سیلاب کے خطرے کو بہت آسانی سے 70-80% تک کم کر سکتے ہیں. جانوں کا نقصان کم ہو سکتا ہے, مال کا نقصان کم ہو سکتا ہے. مسئلہ صرف ول کا ہے, مسئلہ صرف خواہش کا ہے. سوال یہی ہے کہ کیا آپ کی خواہش عوام کی زندگیاں بچانا ہے یا نہیں.